افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غزب الحق جاری ہے۔ 21 اور 22 فروری کی درمیانی شب پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ افغان طالبان رجیم تمام دہشت گردوں کی پشت پر ہے۔ پاکستان نے ایسا بھرپور جواب دیا ہے کہ دنیا نے دیکھا۔ تمام 53 مقامات پر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ 73 پوسٹیں مکمل تباہ، 18 پوسٹوں کو قبضے میں لے لیا۔ 115 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں بھی مکمل تباہ ہو گئیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ ان کا کہنا تھا کہ 274 طالبان رجیم کے اہلکار ہلاک، 400 سے زیادہ زخمی، دہشت گردوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی بتایا کہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ہمارے 27 جوان زخمی ہیں، ایک سپاہی مسنگ ہے۔ اب افغان طالبان کو دہشت گرد تنظیموں یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ فضائی کارروائیوں میں افغانستان کے مختلف علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اہداف میں کسی بھی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ دہشت گرد اپنے ساتھیوں کی لاشیں بھی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 21 اور 22 فروری کی شب کو مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر پاکستان نے پاک افغان بارڈر کے ملحقہ علاقوں میں فتنہ الخوارج کے تربیتی مراکز اور ٹھکانوں کو بڑا کیئرفلی نشانہ بنایا۔ دی افغان طالبان regime, which is the master proxy of all these terrorist proxies which are operating from Afghanistan. That master proxy you saw, it came into action last night. And in coordination, along with the terrorists of Fitna al-Khawarij, 15 سیکٹرز میں پاک افغان بارڈر پہ 15 سیکٹرز پہ خیبر پختونخوا میں 53 مقامات پر دی اوپن فائر۔ لیکن کل دنیا پوری نے دیکھا کہ کس طرح وہ فزیکلی اس کی سپورٹ میں اس کے ساتھ آئی۔ اینڈ دین دی ورلڈ اینڈ دی پاکستان آلسو سو دی ریسپانس، اینڈ دی ریسپانس وی ور ریڈی ویجیلنٹ۔ دی پاکستان آرمڈ فورسز، پاکستان آرمی responded immediately and effectively۔ اب تک جو یہ آپریشن غضب للحق چل رہا ہے، اب تک اس میں 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج جہنم واصل کیے جا چکے ہیں، 400 سے زائد زخمی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی 73 پوسٹیں مکمل تباہ کی جا چکی ہیں۔ 73 پوسٹ along the Pak-Afghan border have been totally destroyed. Other than that, 18 posts are in our possession. They have been captured. Other than that, اب تک ایک محتاط اور یہ کنزرویٹو ہم ایسٹیمیٹس آپ کو دے رہے ہیں۔ ایز پر کنزرویٹو ایسٹیمیٹس 115 ٹینکس، بختر بند گاڑیاں اور اٹرلی پیسز افغان طالبان رجیم کی فورسز کی تباہ کی جا چکی ہیں۔ آپریشن میں اب تک اس بہادر فوج کے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جبکہ 27 زخمی ہیں اور ایک سولجر مسنگ ان ایکشن ہے۔ کئی مقامات پر جو بزدل افغان طالبان رجیم کی فورسز ہیں اور جو خوارج ان کے ساتھ تھے، وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے اپنی ساتھیوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی چھوڑ کر فرار ہوئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا جنرل ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ عسکری قیادت کی وزیر اعظم کو پاکستان افغانستان کی صورتحال پر مفصل بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پاکستان کسی بھی جوہریت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ وزیر اعظم نے افغان طالبان رجیم کے سرحدی علاقوں میں حملوں کو پسپا کرنے پر اور بھرپور جوابی کارروائی کرنے پر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی اور کہا کہ پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا جنرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ عسکری قیادت کی وزیر اعظم کو پاکستان افغانستان کی صورتحال پر مفصل بریفنگ دی گئی۔
DGISPR نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے 22 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. ہمارا مسلح جواب پاک فوج کے چوکس ہونے کا مظہر ہے. کابل، پکتیکیا اور کوست قندھار میں ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشن کیا گیا. کابل میں انفینٹری بریگیڈ کو کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا. پکتیکا میں کور ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا گیا. قندھار میں لاجسٹک بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا گیا. دہشت گردوں کو جیسا رسپانس ملنا چاہیے تھا بالکل ویسا ہی دیا. بنیان المرصوص میں بھارت اور اب افغانستان کا شوق پورا کر دیا گیا ہے. اب افغان طالبان کو دہشت گرد تنظیموں یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. وہ ہیڈ کوارٹرز، وہ دفاعی تنصیبات اور مقامات جو کہ دہشت گردی کو اور دہشت گرد تنظیموں کو، فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، ان کو تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی منصوبہ بندی میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا. ان فضائی نشانوں میں 22 مقامات پر کابل میں، قندھار میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، خوست میں اور پکتیکا میں ٹارگٹس لیے گئے. All these targets were very carefully selected based on intelligence targets, and great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. In targets میں there are core headquarters of Afghan Taliban forces, brigade headquarters, battalion headquarters, sector headquarters, ammunition depots, logistic bases اور دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو تحفظ پرووائڈ کرنے والی پناہ گاہیں، یہ تمام ان میں شامل ہیں. قندھار، this is the logistic base destroyed. Brigade headquarter destroyed. Another brigade headquarter destroyed. اگر پاکستان میں کہیں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، کہیں پہ دہشت گردی کی جاتی ہے، تو اس کو کرنے والے اور کروانے والے کہیں پہ محفوظ نہیں ہوں گے. The armed forces of Pakistan, whether on ground, whether in air, everywhere, your security forces gave, جس کو ہم کہتے ہیں an effective, immediate and a brutal response, well-deserved response to the terrorists and their facilitators, their sponsors, to the master proxy in the region, of the master proxy of the terrorism. تو یہ بنیان مرصوص جو سی ہے نا، یہ پہلے ہندوستان کو شوق ہوا تھا، ان کا شوق پورا کیا تھا، ابھی افغانستان کو شوق ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھنی تھی. I want to make one thing clear کہ the oppressive Afghan Taliban regime has to make a clear choice. The choice is to choose between TTP, DLA, Daesh, Al-Qaeda, the terrorists and the terrorist organization, and between Pakistan. DGISPR احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ کلمے کی وجہ سے افغان پرچم احترام سے اتارا گیا. کل رات کو کواد کاپٹر اور آج ڈرون سے حملے کی کوشش کی گئی. افغان طالبان رجیم کے سول آبادی پر حملے، باجوڑ میں مسجد کو بھی نشانہ بنا ڈالا. افغان طالبان کی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج بھی میدان میں آ گئے. سبی، ایبٹ آباد، نوشہرہ میں ڈرون سے حملے کی کوشش بھی کی گئی ہے. ہمارے اینٹی ڈرون سسٹم نے ان کو گرا دیا. کابل میں کل رات جو فائر ورک ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا. آپریشن غزب الحق اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا. کہ کتنے احترام سے جھنڈا اتار رہے ہیں افغان طالبان کا، کیونکہ اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے. their perverted religious interpretation جس کے فساد کے نیچے چھپتے ہیں، اوپر کلمہ لگاتے ہیں، اور یہ پاکستان کا جھنڈا لگ رہا ہے اس پوسٹ کے اوپر. جس طرح کل رات کو انہوں نے کچھ کواد کاپٹرز کے ذریعے آئے جن کو ہم نے پوسٹروں پہ اٹیک کیا، and we took them out, that they tried to use some rudimentary basic sort of drones for attacking in Sibbi, Abbottabad and Nowshera, and the anti-drone systems over there, the effective deployments over there took them out. But this again shows کہ کس طریقے سے یہ جو ماسٹر پراکسی ہے افغان طالبان رجیم، یہ کس طرح دہشت گردوں کی سرپرستی اور ان کے ساتھ ایک
it is difficult to distinguish where the Taliban regime ends and where terrorism starts. یہ کابل کا جو فضا ہے اس کے اندر یہ رات کو جو فائر ورکس ہوئے ہیں یہ پوری دنیا نے دیکھیں. افواج پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور اور مؤثر انداز میں منہ توڑ جواب جاری. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ کی کارروائی میں صوبہ لغمان میں اسلحہ ڈیپو تباہ، ABF بٹالین ہیڈ کوارٹر اور ننگرہار بریگیڈ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. پاکستان نے افغان جوہریت پر بھرپور جوابی کارروائی کی. پاکستان میں حالیہ دہشت گرد کارروائیوں میں افغان سرزمین استعمال کی گئی. افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ افغانستان میں طالبان کی غیر قانونی حکومت ہے. طالبان رجیم مذہب کو ذاتی مفاد کے لیے بھی استعمال کر رہی ہے. افغان طالبان رجیم نے شریعت کی آڑ میں امتیازی قانون نافذ کر رکھا ہے. طالبان نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو بھرپور جواب دیا جائے گا. افغان طالبان رجیم ایک تو ایک غیر قانونی نظام حکومت ہے. وہ مذہب کی غلط تشریحات جو ان کو سوٹ کرتی ہیں اور جس کا مذہب کے اور اسلام کے بنیادی اصولوں سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس پر مبنی ہے. افغان طالبان رجیم نے نہ صرف لاگو کیا ہے بلکہ اب یہ باقاعدہ طور پہ پورے افغانستان کے اندر اس پر عمل درآمد کو یقینی وہ بنا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کی مختلف جو کلاسز ہیں ان کے لیے مختلف قوانین ہیں. آرٹیکل 9 کہتا ہے اس ریگولیشن کا کہ اگر آپ ہائر سوسائٹی سے ہیں، آپ وہاں پہ عالم ہیں اور جو ان کی اپنی ایک اسلام کے مطابق آپ اس مرتبے پر فائز ہیں، تو آپ کی اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کو بتایا جائے گا صرف کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی اور اس پر بس آپ کو آگاہی دی جائے گی. پاکستان نے جو بھرپور ان کو جواب دیا ہے وہ پاکستان کا ایک حق تھا اور انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کا اور اس سوچ کا ہم مقابلہ کرتے رہیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان کی باوقار قوم اور ہماری دلیر مسلح افواج وطن کی سالمیت اور سرحدوں کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں. امن، استحکام اور علاقائی سالمیت پر ریاست پاکستان کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گی. کسی نے پاکستان کے امن کو کمزوری سمجھا تو اسے سخت جواب ملے گا. صدر مملکت نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ 5 سال سے احسان فراموش طالبان رجیم اپنے محسن پاکستان کے خلاف اپنی TTP دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں مصروف ہے. آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ آج اس مجرم اور بزدل ٹولے نے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان کی سالمیت کو للکارا. اگر خون ریزی کا سلسلہ جاری رہا تو ذمہ دار عناصر ہماری رسائی سے باہر نہیں ہوں گے. ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، اب دمادم مست کلندر ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان رجیم کو واضح پیغام. کہا سوشل میڈیا پر پیغام میں ہمارے بہادر افواج بھارت کی پراکسی طالبان و افغان جوہریت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے. انشاءاللہ شکست دشمن کا مقدر ہے. نیٹو کی افواج کے انخلا کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ افغانستان میں امن ہوگا اور طالبان افغان عوام کے مفادات اور علاقے میں امن پر توجہ مرکوز کریں گے، مگر طالبان نے افغانستان کو بھرپور بھارت کی کالونی بنا دیا. خواجہ آصف نے کہا کہ طالبان نے ساری دنیا کے دہشت گردوں کو افغانستان میں اکٹھا کر لیا اور دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا. اپنے عوام کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا. خواتین کو جو حقوق اسلام دیتا ہے وہ چھین لیے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے حالات نارمل رکھنے کی پوری کوششیں کی، بھرپور سفارتکاری کی، مگر طالبان بھارت کی پراکسی بن گئے. اب جب پاکستان کو جوہریت کا نشانہ بنانے کی کوششیں کی گئی تو ہماری افواج نے فیصلہ کن جواب دیا. خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی ہے. ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں. ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے.
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि पाक अफगान सरहद पर किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी और बैरूनी जारियत की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हम सब का कौमी फरीजा है। किसी को सरहदी इलाकों की सलामती पर समझौता नहीं करने देंगे। उनका मजीद कहना था कि पाक अफगान कशीदगी के तनाजुर में मुतालिका इदारों से मुसलसल राबते में हैं। सरहदी अजला में आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला ने यह भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाक अफगान सरहद पर हालिया कशीदगी और अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, बताएं कि मरियम नवाज ने कहा कि पाक फौज ने पलक झपकते ही दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर साबित कर दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। ख्वारिज और उनके हैंडलर और सपोर्टर पहले भी जलील हुए और अब भी उनका मुकद्दर सिर्फ रुसवाई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की मिट्टी का एक एक जर्रा सीसा पिलाई दीवार बनकर लड़ेगा और दुश्मन का हर वार उल्टा पड़ेगा। मरियम नवाज ने खबरदार किया कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद हमारी रेड लाइंस हैं, जो भी उसे क्रॉस करने की कोशिश करेगा उसे इबरतनाक अंजाम का सामना करना पड़ेगा। मरियम नवाज का यह भी कहना था कि पाकिस्तान की अमन पसंदी को कमजोरी समझने वाले बड़ी भूल में हैं। पूरी कौम और सिपाह का हर एक नौजवान वतन के वकार का निगहबान है। बिला इश्तियाल हमले पर भरपूर कार्रवाई करके पाक फौज ने फिर अपनी ताकत साबित कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑपरेशन ग़ज़्व-ए हक़ पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बनकर अफगान हुकूमत खत्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना बंद करे। काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान तसादुम का ख़्वाह नहीं, ताहम अगर हमें ललकारा गया तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। पाक फौज मुल्क के हर इंच का दिफा करने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तानी अवाम ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। पाक अफगान सरहद पर दुश्मन को दंदान चिकन जवाब देने पर कौम ने पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी अब हद से बढ़ चुकी थी। मजीद अफगान तालिबान ने रमजान के महीने का तकद्दुस न रखकर खुद को इस्लाम से खारिज साबित कर दिया है। अफगान तालिबान कुफ्र से भी बदतर हैं। इन मुनाफिकीन की कोई बख्शिश नहीं है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए सीना सपर हैं। अफगानिस्तान इस्लाम से भी खारिज नजर आते हैं। मुनाफिकीन का किरदार है इनका। रमजान के महीने में इफ्तारी वालों के पे हमला करना, कौन से मुसलमान हैं ये, कौन सा इनका मजहब है? ये कुफर से भी बदतर है। मुनाफिक की कोई बख्शिश नहीं है। ये बदतर हैं, बदतर रहेंगे, बदतर होंगे और जहन्नम में जाएंगे। जब भी जैसे कि पाकिस्तान ने किया उन्हें जवाबी कार्रवाई में हमें बड़ी खुशी हुई है। और वैसे भी हम पाकिस्तानी हैं, हमें अल्लाह पाक ने ताकत दी हुई है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं। तो हम अपनी पाक फौज को इस बहादुरी पर जो है ना सलाम पेश करते हैं। भरपूर तरीके से उन्होंने डट कर मुकाबला किया। उनकी सरहद पर जितनी भी चौकियां थी, जितने भी मुनाफिकीन अंदर घुस कर मारा और इनकी चौकियों पर भी भरपूर तरीके से कब्जा किया और उनको बता दिया कि अगर इंडिया नहीं हमारे आगे टिक सका तो आप किस जो है ना नजरिए से हम पर हमला करते हैं। और इस ऑपरेशन को माशाल्लाह से बेहतरीन नाम दिया गया कि ऑपरेशन ग़ज़्व-ए हक़ का नाम दिया गया। और हमारी पाक फौज इस पर जो है ना कामयाबियाँ भी समेटी हैं। उन्होंने अपनी चौकियों पर सफेद झंडे लहराए हैं। तो जो कार्रवाई की है अफगान तालिबान ने, उसका भरपूर पाकिस्तान ने जवाब दिया है। हमें दिली खुशी हुई है कि उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये अफगान जो कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। वो हमारे साथ पाकिस्तान में रहे हैं, हम उनके साथ भाइयों से बढ़कर चले। इंडिया जो है पाकिस्तान का दुश्मन है, गैर मजहब है, उनके साथ मिलकर वो कहते हैं पाकिस्तान को तबाह कर लेंगे। ये किस तरह हो सकता है? एक दूसरे इतने बड़े मुल्क जो है जो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो ये कौन सा मुकाबला करेंगे? अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जौहरियत के खिलाफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयां अब भी जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोमिन सेक्टर के करीब अफगान चेक पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर मुल्की सलामती और बिला इश्तियाल जौहरियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए सिर्फ अफगान फौजी अहदाफ को निशाना बना रही है। ऑपरेशन ग़ज़्व-ए हक़ ताहाल जारी है और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जौहरियत के खिलाफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयां अब भी जारी हैं।